تقاضے روح پر غالب ہیں، روح جو عالم ارواح سے آئی جسم میں داخل کر دی گئی۔ پھر اس عالم اور عالم برزخ کے درمیان میں ایک عالم ہے، اس کو کہتے ہیں عالم مثال، وہ خواب میں نظر آتا ہے۔ انسان کی روح پرواز کرتی ہے خواب میں، نیند میں انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے، لیکن اس کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، منقطع نہیں ہوتا، لیکن یہ پرواز کرتی ہے اور عالم مثال میں جا کر مختلف مثالیں دیکھتی ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ کہ دشمن سانپ کی شکل میں ہے، چور بلی کی شکل میں ہے، ایسے مختلف شکلیں دیکھتا ہے انسان، یہ عالم مثال ہوتا ہے۔ عالم مثال اور عالم برزخ کا آپس کے اندر تعلق ہے۔ عالم برزخ میں انسان کی روح کے ساتھ، کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق منقطع کر دیا جاتا ہے، اور روح کی صلاحیتیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اس کی دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اس کی سننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے روح کی۔ اس لیے کہ دنیا میں اس جسم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس روح کی صلاحیت کمزور ہو گئی۔ خواب آپ کو دھندلا دھندلا نظر آتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کمزور ہوتا ہے وہ خواب میں دیکھنا کمزور ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اپنی اصل طاقت کی طرف چلی جاتی ہے، اس کا دیکھنا تیز ہو جاتا ہے، یہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کا سننا تیز ہو جاتا ہے۔ روح کا سننا انسان کے جسم کے سننے سے زیادہ ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دوں، جب خواب میں جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ پہنچا ہوا ہے، طواف کر رہا ہے، اور یہاں کسی نے اس کو ہلایا یا اس کو آواز دی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جاگ جاتا ہے، وہ روح فوراً واپس آتی ہے اور جسم میں دوبارہ داخل ہوتی ہے تو یہ جاگ جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ آواز تو یہاں دی تھی، وہ جو ہزاروں میل دور وہاں روح پہنچی ہوئی تھی، کیا اس نے سنا ہے؟ اس نے سنا ہے تو واپس آئی ہے۔ ہاں جی، مجھے بتائیے تو کوئی سن کر جاگتا ہے یا جاگ کر سنتا ہے؟ سن کر جاگتا ہے یا جاگ کر سنتا ہے؟ سن کر جاگتا ہے، وہ تو سو رہا تھا، اس کو سنائی دیتا نہیں، سونے والے کو سنائی دیتا ہے کہ نہیں سنائی دیتا؟ اس نے سنا ہے، اس کی روح نے سنا ہے تو وہ واپس آئی ہے، وہ جاگا ہے۔ اس کی سننے کی طاقت اتنی زیادہ ہے روح کی، جسم سے زیادہ ہے۔ جب اس کا تعلق جسم سے منقطع ہو جاتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھتا بھی ہے، فرشتوں کی سنتا بھی ہے، تو وہ عالم برزخ ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ جو عالم ہوگا، عالم آخرت، اس میں عالم مثال بھی ہوگا، اس میں عالم ارواح بھی ہوگا، اس میں عالم اجسام بھی ہوگا، اس میں عالم ارواح بھی، عالم برزخ بھی ہوگا۔ وہ سارے عالم جمع ہو کر قیامت کے دن جو عالم آخرت بنے گا۔ عالم مثال کیسے؟ قرآن عظیم الشان اپنی خوبصورت جو اصل شکل اس کی موجود ہے عالم مثال میں، اس شکل میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا۔ اسلام کی کوئی شکل ہے؟ اسلام کی شکل عالم مثال میں موجود ہے۔ قیامت کے دن یہ اسلام بڑی خوبصورت شکل میں اللہ کے سامنے بڑی تیز تیز چلتا ہوا آئے گا، اور آ کر کہے گا اے اللہ تو سلام میں اسلام۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو اسلام میں سلام، اور میں تیری وجہ سے آج لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا، تیری وجہ سے میں آج لوگوں کو جہنم میں پھینکوں گا۔ یعنی تجھ پر جس نے عمل کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا، جس نے تیرے مطابق زندگی نہیں گزاری اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ تو ان کی شکلیں موجود ہیں، موت، حیات، زندگی، ان کی شکلیں موجود ہیں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا، آواز دے گا ایک فرشتہ کہ جنتی جنت کے کنارے پہ آ جاؤ، جہنمی جہنم کے کنارے پر آ جاؤ، سب آ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں، درمیان کی جگہ ہے، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے آراف، اس کو آراف کہتے ہیں۔ اس کا موسم دنیا کی طرح ہے، وہاں پہ
موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور سب دیکھیں گے کہ یہ مینڈھا یہ موت ہے، تو موت کی شکل موجود ہے مینڈھے کی شکل میں۔ وہاں پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں، سند اس کی کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس مینڈے کو ذبح کر دیں گے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اب جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی ان کو موت نہیں آئے گی۔ تو یوم آخرت وہ عالم آخرت ہے، اس میں جسم بھی ہوگا، روح بھی ہوگی، اور عالم مثال کے مثالیں بھی ہوں گی۔ وہ حقیقی زندگی ہوگی، وہ حقیقی زندگی۔ ہاں، جسم کا دیکھنا وہ روح کے دیکھنے کی طرح تیز ہوگا۔ اگر 1000 میل کے فاصلے پر بھی یہ گیا ہوا ہے نا کہیں دوستوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے، تو 1000 میل نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ، میں تو کم کہہ رہا ہوں، اتنی دور سے اس کی نگاہ اتنی تیز ہوگی کہ وہ اپنی جنت میں اپنے محل کے اندر، خیمے کے اندر اپنی حور کو دیکھ سکے گا، اور حور کو صرف نہیں، اس کے لباس جتنے 70 پہنے ہوئے ہیں نا، ہر رنگ کا جوڑا اس نے پہنا ہوا ہے 70 رنگوں کا، تو ہر جوڑے کے رنگ کو بھی وہ دیکھ سکے گا، اور پھر اس میں سے اس کے جسم کو بھی دیکھ سکے گا، اس جسم کے اندر سے اس کے دل کو بھی دیکھ سکے گا، اور اس دل کے اندر اپنی محبت بھی دیکھ سکے گا۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم اس وقت بچے تھے، جھنگ میں تشریف لائے وہ جی ہمارے محلے کی مسجد صدیقیہ میں، تو بیان کے دوران ہی فرماتے ہیں کہ مولوی یاسین کھڑے ہو جاؤ۔ مولانا یاسین صاحب کھڑے ہو گئے، یاسین سناؤ۔ وہ فرماتے ہیں حضرت کچی ہے۔ اچھا کچی ہے، یہ ہے مولوی یاسین، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کو میں نے کہا کہ یاسین سنا، اس نے کہا کہ کچی ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔